أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں ربنا اے ہمارے رب تقبل منا قبول کیجئے ہماری طرف سے انک انت السمیع العلیم بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لکا بنا دیجئے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت تیری فرما بردار ہو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور سکھا دیجئے ہمیں ہمارے حج کے مناسک طریقے وَتُبْ عَلَيْنَا اور قبول کیجئے ہماری توبہ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ یہ آیت نمبر 127 اور 128 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ پہلے بھی بیت اللہ شریف کا ذکر ہوا کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو کیا بنایا؟ مثابۃ لوٹنے کی جگہ، رجوع کی جگہ، لوگ اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ نمبر 2 امن کی جگہ بنایا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو ہم نے نماز کی جگہ بنایا۔ یہ سب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے برکت کی دعا کی، امن اور معاش کی دعا فرمائی۔ اب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے، بیت اللہ شریف کی بنیاد اس کا ذکر ہے۔ دیکھیں یہاں سے پتہ لگ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں، اس کا مطلب بنیادیں پہلے سے تھی، ختم ہو گئی تھی، اس کو اٹھا رہے تھے۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے بمعونۃ من الملائکہ، ملائکہ کے تعاون سے، 7 ملائکہ کی جماعت لگی تھی، فرشتے، انہوں نے مل کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، پوری دنیا اس کی زد میں آیا، تو یہ بنیادیں ہل گئی تھی اور نام و نشان یہاں مٹ چکے تھے، مٹی وغیرہ پڑی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13-14 سال کی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ ہمارے اس گھر کو بساؤ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ دوسرے مقام پر سورہ حج میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بیت اللہ کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح کر دی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے نشان ان کو لگا دیے، یہ پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر ہے اللہ کا جو زمین پہ بنایا گیا۔ اس کے بعد پوچھا گیا صحابہ نے کہ دوسرا گھر کون سا ہے؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ 40 سال کے بعد فرشتوں نے پھر اس کو بنایا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بناتے چلے گئے، تو یہ دوسری مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک میں انہوں نے کی تھی، اسی کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، 13-14 سال کے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے۔ کچھ دعائیں انہوں نے دوران تعمیر مانگی ہے اور ایک دعا تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد مانگی ہے۔
یہ جو دوران تعمیر دعائیں ہیں وہ آج ذکر ہے ان کا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادوں کو۔ کیا کیا دعائیں مانگی ہے؟ پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، قبول کیجئے ہماری طرف سے اس عمل کو۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ دوسری دعا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب اور بنا دیجئے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، مسلمین لک، ہم دونوں کو والد اور بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت تیری فرما بردار ہو۔ نمبر 3 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا دیجئے ہمیں ہمارے حج کے مناسک، ہمارے حج کے مناسک طریقے ہمیں سکھا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، نمبر 4 اور ہماری توبہ قبول کیجئے، ہمارے اوپر رجوع فرما، ہماری توبہ قبول کیجئے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوران تعمیر کعبہ انہوں نے مانگی ہے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر چل رہی تھی۔ اب اگلی دعا ہے آیت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، کسی موقع پہ انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل ہے۔